آج احمد ولا میں بہت روشنی تھی۔ ہر طرف خوبصورت لڑکیاں رنگ برنگا آنچل گھماتے ہوئے ہنستی مسکراتی ہوئی گھوم رہی تھیں۔ چاروں طرف رونق ہی رونق چھائی ہوئی تھی۔ بیگم شکیلہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اور ہو بھی کیوں نہ۔ ان کا اکلوتا بیٹا 5 سال بعد لندن سے پڑھائی کر کے گھر واپس آ رہا تھا۔ احمد صاحب نے سارے رشتہ داروں کو دعوت دی تھی۔ بہت ہی لذیذ کھانے بنوائے گئے تھے۔ جیسے ہی رفیق گھر میں داخل ہوا، اس نے اپنی امی کو گلے لگا لیا اور پھر اپنے ابو کو گلے لگا لیا۔ ان دونوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خوب ساری دعائیں دیں۔ پھر دیر رات تک کھانے کا اور باتوں کا دور چلتا رہا۔ اگلے دن ناشتے پر احمد صاحب نے رفیق سے کہا کہ وہ اب سارا کاروبار سنبھال لے اور انہیں فارغ کرے۔ اب تو بس وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ بیگم شکیلہ نے بھی خواہش جتائی کہ وہ اس کا نکاح اپنی بہن کی بیٹی روبی سے کرنا چاہتی ہیں۔ شاہانہ نے آج رات ان سب کو کھانے پر بلایا ہے، وہیں وہ روبی اور رفیق کا رشتہ پکا کر دیں گی۔ رفیق نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی کل ہی تو وہ آیا ہے اور آج ہی وہ یہ ذکر لے کر بیٹھ گئیں۔ چلیے آپ مجھے چچا جمال کے بارے میں بتائیے۔ کل رات وہ اور ان کی فیملی دعوت میں نہیں تھے۔ بیگم شکیلہ نے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہیں، کاروبار ختم ہو گیا ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ رفیق نے دل میں سوچا کہ آج میں چچا سے ملنے اور ان کی خیریت لینے جاتا ہوں۔ جیسے ہی رفیق ان کے گھر میں داخل ہوا، ایک لڑکی کینواس پر پینٹنگ بناتی ہوئی دکھی۔ بہت ہی سادہ لباس تھا، مگر بےحد دلکش، صاف چہرہ، بہت ہی معصوم۔ پتہ نہیں کینواس پر کیا بنانا چاہ رہی تھی۔ رفیق بس خاموشی سے اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اچانک ہی صبا کی نظر رفیق پر پڑی، جو مثلاً اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی، ارے آپ کب آئے؟ میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ رفیق جیسے خواب سے جاگا، کہنے لگا کہ وہ میں بس چچا جان کی خیریت لینے آیا تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ ہاں آئیے اس طرف ہیں، صبا نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رفیق بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ چچا جمال ایک کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، بہت کمزور لگ رہے تھے۔ رفیق نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ چچا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے پوچھا، کب آئے بیٹا لندن سے؟ اس نے کہا، چچا جان میں کل آیا تھا۔ کل گھر پر سب لوگ تھے، بس آپ ہی نہیں تھے، اس لیے میں آپ کی خیریت لینے چلا آیا۔ بیٹا جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ جمال نے دھیرے دھیرے بتانا شروع کیا، تمہاری چچی کے انتقال کے بعد میں نے بستر پکڑ لیا، ساروں کاروبار ساتھی کھا گئے، سب کچھ بیماری میں ختم ہو گیا۔ اب تو یہ ایک میری بیٹی صبا اور ایک میں ہی بچے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی خیریت لینے کے لیے۔ انہوں نے صبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رفیق بہت دیر تک چچا کے ساتھ بیٹھا رہا اور پھر گھر آ گیا۔ ایک دن بیگم شکیلہ اور احمد صاحب لون میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رفیق وہاں آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں صبا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے پسند ہے۔ اتنا سنتے ہی شکیلہ بیگم چلانے لگی، مجھے پتہ ہی تھا وہ چڑیل تمہیں پھنسائے گی جمال، اسی لیے تمہیں اپنا گھر بلاتا تھا۔ رفیق نے کہا، امی ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے صبا کی سادگی پسند ہے اور میرا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ احمد صاحب کے سمجھانے پر شکیلہ بیگم مان تو گئیں، مگر وہ بہت ناخوش تھیں۔ آج جمعے کی نماز کے بعد بہت ہی سادے طریقے سے رفیق اور صبا کا نکاح تھا۔ احمد صاحب نے اپنے بھائی جمال اور صبا کو بھی وہیں اپنے گھر بلا لیا تھا۔ صبا کو دیکھ کر شکیلہ بیگم بڑے ہی پیار سے بولی، ارے بیٹا تم آ گئیں، تمہارا نکاح کا جوڑا اس کمرے میں رکھا ہے، جاؤ وہاں سے لے کر تیار ہو جاؤ۔ صبا جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، شکیلہ بیگم نے باہر سے دروازہ بند کر دیا
اور زور زور سے چلانے لگیں، ارے دیکھو اس کلموہی کو، اس کا یار استلے آیا تھا وہ تو میں نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ لیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا، نہیں تو میری بات کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ صبا نے جب تائی امی کے چیخنے کی آواز سنی تو وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ باہر سے بند تھا، اس نے دروازہ ہلایا تو باہر سے ہی کسی نے کھولا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے تایا جان، ابو، رفیق اور بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور تائی جان زور زور سے چیخ چیخ کر اس پر الزام لگا رہی تھی۔ تبھی کمرے میں سے ایک لڑکا نکل کر بھاگا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تائی جان بولی، دیکھو میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی بد کردار ہے، مگر میری بات کسی نے نہیں مانی۔ ساری بات سمجھ میں آتے ہی صبا زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، ابو جان مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتی وہ کون تھا، مجھے تو تائی جان نے اس کمرے میں بھیجا تھا، باقی سب لوگ بت بنے ہوئے کھڑے تھے۔ چیختے چیختے اچانک شکیلہ بیگم کا آدھا حصہ سن پڑ گیا اور وہ چاہ کر بھی اپنا دایاں حصہ ہلا نہیں پا رہی تھی، وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئیں۔ صبا نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔ شکیلہ بیگم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے صبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا، مجھے معاف کر دو بیٹا، تم واقعی میں معصوم ہو، میں نے تم پر غلط الزام لگایا تھا، اللہ نے مجھے اسی بات کی سزا دی ہے، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے احمد صاحب سے کہا کہ رفیق اور صبا کا نکاح آج ہی کرا دیجیے۔